الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العظيم۔ نتیجہ پھر وہی ہوگا، سناہے سال بدلے گا۔ نتیجہ پھر وہی ہوگا، سناہے سال بدلے گا۔ پرندے پھر وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا۔ بدلنا ہے تو دن بدلو، بدلتے ہو کیوں ہند سے؟ بدلنا ہے تو دن بدلو، بدلتے ہو کیوں ہند سے؟ مہینے پھر وہی ہوں گے، سناہے سال بدلے گا۔ اور وہی حاکم، وہی غربت، وہی قاتل، وہی ظالم۔ وہی حاکم، وہی غربت، وہی قاتل، وہی ظالم۔ بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا؟ بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا؟ محترم حاضرین کرام، آج 31 دسمبر 2023 ہے۔ آج کا دن ہمارے اس سال کا آخری دن ہے، یعنی 2023 اس کا آخری دن ہے 31 دسمبر۔ کل 2024 یکم جنوری ہوگا۔ نئے سال ہر سال بدلتے ہیں، ہر سال نیا سال آتا ہے اور یہ قیامت تک کے چلتا رہے گا۔ دنیا جب سے وجود میں آئی تب سے لے کر ابھی اب تک اور قیامت تک کے حالات بدلتے رہیں گے، دن بدلتے رہیں گے، رات بدلتے رہیں گی اور دن بدن انسان آگے بڑھتا جائے گا۔ یہ سال جو گزرتا ہے تو ہم کو پیغام دے کر جاتا ہے، ہم کو اس بات کو سمجھا کر جاتا ہے کہ ہم نے اس سال میں کیا کیا، یعنی جو یہ سال گزر رہا ہے اس میں ہم نے کتنی نیکی کی اور کتنی عبادتیں کی، تو یہ ہمیں سمجھا کر جاتا ہے۔ اور اس سال ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے گزشتہ سال جو جا رہا ہے ہم نے اس میں کتنا عمل کیا، کتنی نیکی کی۔ اور نیا سال آتا ہے، یہ کوئی جشن کا دن نہیں ہوتا ہے۔ آج دنیا بھر میں تمام تہذیب و ثقافت، غیروں کے کلچروں اور یہودی عیسائی لوگوں میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ نئے سال کا جشن جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے۔ اسی لیے جب رات کا 12 بجتا ہے تو پھر ایک طوفان بدتمیزی امڑ آتا ہے اور شراب و کباب کی محفلیں چلتی ہے، رقص و سرور ہوتا ہے، گانے بجائے جاتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے اور خوشی منائی جاتی ہے۔ کیونکہ یہ نیا سال آ رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے نئے سال جو آ رہا ہے اس کا ہم اس بات کا ارادہ کرنا چاہیے کہ نیا سال ہم انشاءاللہ آگے اچھا کام کریں گے۔ اور جو سال گزرا ہے ہماری زندگی کا ایک سال گزر جاتا ہے۔ ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادا یہ کہتے ہیں نیا سال مبارک۔ یعنی ہماری زندگی کی جو اینٹ ہوتی ہے ہر سال ایک اینٹ گرتی جاتی ہے، یعنی ایک سال گزرتا ہے تو ہماری زندگی کے ایک اینٹ گر جاتی ہے، یعنی ایک سال کم ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا سال گزرتا ہے تو دوسری اینٹ کم ہو جاتی ہے۔ مان لو کسی کی عمر 20 سال کی ہے، اب ایک سال گزرا تو کتنا سال بچے اس کی زندگی کے؟ 19 سال۔ پھر اس کے بعد ایک سال اور گزرا تو کتنے بچے؟ 18 سال۔ اسی طرح مسلسل سال گزرتا جاتا ہے اور انسانی زندگی کی اینٹ گرتی جاتی ہے اور انسان اپنی موت کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اب مان لو ایک سال گزرتا چلا گیا، اب پھر اس کا بچتا ایک سال بچا ہے زندگی کا۔ اب اس میں خوشی منانا چاہیے کہ غم منانا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ کوئی خوشی کا دن نہیں ہے۔
آج ہمارے نوجوان رات کے 12 بجتے ہیں تو پٹاخے بازی کرتے ہیں، ہوڑ ہمار کرتے ہیں اور رقص و سرور گانے بجاتے ہیں، ناچتے ہیں کہ نیا سال آ رہا ہے، نیا سال کا جشن مناتے ہیں، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کا طریقہ ہے نیا سال منانا، غیروں کا طریقہ ہے نیا سال منانا، ایک جرم و شدیدہ ہے نیا سال منانا، ایک جرم و شدیدہ ہے نیا سال منانا۔ تو یہ غیروں کا طریقہ ہے، ہم کو اس بات پر نہیں چلنا چاہیے۔ آج مختلف علاقوں میں الگ الگ طریقے سے نیا سال منایا جاتا ہے، الگ الگ طریقے سے۔ نیو یارک میں اس طرح سال منایا جاتا ہے کہ بڑی گیند گرتی ہے وہاں پر، یعنی ایک گیند ہوتی ہے، اس کو گرا کر اس بات کے بات بتایا جاتا ہے کہ یہ نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ یہ نیو یارک کا حال ہے۔ اور اسی طرح انار پھوڑنا، یونان میں اور ترکی کے گھروں میں انار کو پھوڑا جاتا ہے، اور یہ ان کے خوشی کا جشن کا یعنی ایک اور رہتا ہے طریقہ، انار پھوڑ کر نئے سال کی خوشی مناتے ہیں۔ جاپان میں گھنٹیاں بجا کر نئے سال کا جشن منایا جاتا ہے۔ کیا بجائی جاتے ہیں؟ گھنٹی بجائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح ڈنمارک میں برتن توڑ کر، پلیٹیں توڑ کر نیا سال مناتے ہیں۔ تو جیسے ہی سال کا آخری دن ہوتا ہے تو تمام لوگ گھر کے باہر برتن ٹوٹے پھوٹے پڑے رہتے ہیں، تو یہ ان کا طریقہ ہے، برتن توڑ کر نیا سال مناتے ہیں۔ اور اس طرح دالیں کھانا، برازیل میں کچھ لوگ نئے سال کے دوران خوشیاں دیکھنے کے لیے دالیں کھاتے ہیں، یعنی دال کھا کر وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اور اسی طرح اسپین میں انگور کھایا جاتا ہے، 12 انگور کھائے جاتے ہیں، اور جیسے 12 بجتے ہیں رات کا تو 12 انگور اٹھاتے ہیں اور کھا لیتے ہیں، اور یہ ان کا طریقہ ہے خوشیاں منانے کا۔ اور ریچھ کی کھال پہننا، رومانیہ میں روایت ہے کہ لوگ ریچھ کی کھال پہن کر ناچتے ہیں۔ ریچھ کی کھال، ریچھ ایک جانور کا نام ہے، تو اس کی کھال پہن کر ناچتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ ریچھ کی کھال پہننے سے بلا مصیبت دور بھاگیں گی، تو یہ ان کا طریقہ ہے۔ اسی طرح خالی باکس ہو، ایک ملکوں میں خالی باکس ہو یعنی اس کو لے کے پھرا جاتا ہے، تو یہ اس طرح طریقہ ہے، لوگوں کا الگ الگ طریقہ ہے نیا سال منانے کا۔ اور ہمارے ہندوستان میں پٹاخے بازی کر کے، شراب و کباب کے محفلیں سجا کر رقص و سرور کیا جاتا ہے اور نیا سال منایا جاتا ہے۔ نیا سال یہ کوئی خوشی کا دن نہیں ہے، کوئی جشن کا موقع نہیں ہے۔ ہم کو اپنا اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، ہم کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو 2023 گزرا ہے، ہم نے جیسے اعمال کرنا تھی ویسے اعمال نہیں کرے، جیسی نیکیاں کرنی تھی ہم نے ویسی نیکی نہیں کی، تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور آنے والے سال اس بات کا وعدہ کرنا چاہیے، اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ جو بھی نیا پچھلا سال گزرا انشاءاللہ آنے والے سال میں ہم اس سے اچھے اعمال کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے بڑا غم ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دن گزرتا ہے، شام ہوتی ہے اور اس میں کوئی ایسا عمل یعنی پچھلے دنوں کے مقابلے میں کوئی بڑا اعمال، بڑی نیکی نہیں کر پاتا۔ تو ہم کو اس سال گزرنے پر ہم کو افسوس کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا ہے، ہماری زندگی کا ایک سال اب اور کم ہو گیا ہے۔ اب 2023 زندگی بھر ہمارے نہیں آئے گا، یہ آخری دن ہے، اب اس کے بعد یہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ 2023 لا لیں تو لیکن یہ نہیں آئے گا، تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے اور اللہ سے سچی پکی توبہ کرنا ہے کہ اللہ پاک نے ہم نے جیسے نیک اعمال کرنا تھا ویسا نہیں کر سکے،